وتھزِہا نور صبح کہ فرض باپت وتھزِہا نور صبح کہ فرض باپت تُلزِہا زیو پنٕنۍ زانٛہہ عرض باپت منگان ییٚلہِ چھُکھ زانٛہہ کٲلۍ غرض باپت منگان ییٚلہِ چھُکھ ژٕ زانٛہہ کٲلۍ لرزٕ باپت سُہ گوٚو تس پان ہاوُن غرض باپت. تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال خیر مقدم پروگرام گُڈ مارننگ JNK کِس نٔیِس تہٕ تازٕ شُمارس منٛز. سانہِ طرفہٕ کٔرۍتو لولہٕ بوٚرُت محبت ماے خلوٗص تہٕ تعظیٖم تہٕ تقریٖم بوٚرُت سلام قبوٗل. آز تہِ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن خٲطرٕ یِہوٚے دُعا کہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تُہۍ ہمیشہِ بصحت و سلامت بخیر و عافیت زندگی ہٕنٛدٮ۪ن معاملن منٛز رواں تہٕ دواں. آز ییٚمہِ پروگرامٕچ روٲنی برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ زٕ میزبان تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر. آز روزٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ قاضی محمد عمار تہٕ مےٚ سۭتۍ روزن میٲنۍ دوست تابش بٹ. السلام علیکم تابش. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ صحت چھا ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ چھِو؟ الحمدللہ. آز کوٚروٕ تۄہہِ مےٚ اتھواس تہِ خیریت چھا؟ نہ بالکل تۄہہِ ما اوس زیادٕ لول؟ نہ یہِ گژھِ سون معموٗل تہِ آسُن اتھواس کرُن. چلیے تابش اکھ ییٚمہِ برونٛہہ کہِ تُہۍ کٔرِو شروعات تہٕ بیٚیہِ یُس موسم تہٕ ٹریفکُک حال تُہۍ واتنٲیِو سانٮ۪ن ناظریٖنن تام. بہٕ اوسُس دپان یُس یہِ ماہ چھُ ماہِ محرم بڑٕ حُرمت وول تقدس وول احترام وول رٮ۪تھ اتھ منٛز چھُ انسانس پانے اتھ چیٖزس کُن گژھان کہ یوٗ وانٹ ٹُو رِفلیکٹ اپان د ٹیٖچنگس آف محرم. ییٚلہِ تُہۍ وۄنۍ اتھ سنان چھِو سران چھِو اتھ دریاہس اتھ سمندرس اتہِ امچہِ گہرٲیی منٛز وسان چھِو پتہٕ چھِو تُہۍ وٕچھان کہ اسلٲمی تٲریٖخس منٛز یِم تہِ واقع گٔمٕتۍ پیش چھِ آمٕتۍ تِمن چھِ کنٹمپرری زمانس سۭتۍ تہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ریلیونس آسان. دورِ حاضر کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کو کھوجنا ڈھونڈنا اور پھر اس پہ غور و فکر کرنا مجھے لگتا ہے یہ ہم سب کا شیوا ہونا چاہیے. کل میں ایک عالم کا ایک بیان سن رہا تھا. کتاب پرن گٔے اکھ چیٖز مگر ییٚلہِ پتہٕ عٲلم پننہِ تجربہٕ کِنۍ پننہِ حکمت کِنۍ پننہِ وِزڈم کِنۍ کانٛہہ کتھ بیان چھُ کران کانٛہہ نۄقطہٕ تمِچ وضاحت چھُ کران تمہِ سۭتۍ چھُ سٲنۍ سونچٕکۍ سانہِ نظریٖک تِم دٔریٖچہِ کھُلان دروازٕ کھُلان. اَسہِ چھُ باسان کہِ نہ اِٹ ہیز اے گریٹر میٖنِنٛگ. بہٕ اوسُس وٕچھان کہ أزکِس دورس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ییٚلہِ کانٛہہ انسان حقٕچ وتھ تمیُک انتخاب کرِ جب وہ صحیح سمت کی اور آگے بڑھنا چاہے جب وہ صداقت کی راہ کو اختیار کرتا ہے جب وہ ایمانداری کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو کچھ دیر آگے چل کے اس کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ راہ جو ہے یہ راستہ جو ہے دشوار گزار راستہ ہے. اس میں بہت حائل رکاوٹیں ہیں اس میں بہت اذیتوں کو سہنا پڑتا ہے اس میں بہت مصائب ہیں اس میں بہت مصیبتیں ہیں اور پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں شاید یہ صحیح راستہ نہیں ہے. لیکن یہ حالات کا جبر ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جو صحیح راستہ ہے اس کی منزل جو ہے اتنی اعلیٰ ہے اتنی رفت رکھتی ہے اتنی رکت آمیز ہے تو اس منزل کا تعین کرنے میں مشکلات تو آئیں گی. پھر جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تاریخ کربلا کو اب جب حوصلے پست ہو جاتے ہیں ہمت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو ان کو میدان میں جو ہے بنائے رکھی وہ ہے اللہ پہ یقین. مصمم مستحکم یقین. اور مجھے لگتا ہے ایک انسان کے لیے سب سے بڑا امپاورنگ ٹول اگر ہم کہیں تو وہ ایمان ہے. یہ ایک مسلمان کو یہ ایک انسان کو اندر سے امپاور کرتی ہے. پھر آپ کے مخالف کتنی بھی تعداد ہو کتنی بھی کثیر تعداد میں لوگ ہوں آپ کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. آپ اللہ کی راہ پہ صحیح راہ پہ گامزن رہتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہی ایمان کی حرارت ایمان کی قوت آپ کو آگے بڑھاتی رہتی ہے. آج جب ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں آج جب ہم گھبرا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا یقین جو ہے ہمارا ایمان جو ہے اس میں کمزوری ہے. اس میں مجھے لگتا ہے ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کربلا کا اور ماہ محرم میں جو پیش آئے واقعات ہیں ان میں یہی ایک سبق ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق کیسے استوار کریں گے. آپ کی منزل اللہ کا قرب حاصل کرنا ہونا چاہیے. آپ کا مقصد جو ہے وہ قرب الہی ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے اس کے لیے آپ کو کتنے بھی دشوار گزار راستوں سے چلنا پڑے مجھے لگتا ہے آپ کی ایمانی قوت مضبوط ہو تو آپ ان راستوں پہ چلتے رہیں گے. بےحد خوبصورت آغاز پروگرام کا آپ سے عمار. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ایمان
ہے اس میں مزید اضافہ کریں. بالکل ہمیں ثابت قدم رکھے. بہرحال ناظرین السلام علیکم. ناظرین آداب صبح بخیر. میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے. بتائیے گا کیا حال ہیں آپ کے. ہم ہر دن یہی امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے, اپنی صحت کا آپ خیال رکھ رہے ہوں گے. اور بالکل وجہ فرمایا محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی متبرک ہے, مبارک ہے. لیکن گڈ مارننگ جین کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی کہ جو پہلے 10 ایام, پہلے جو 10 دن ہیں ان دنوں ہم شہدائے کربلا یا بالخصوص امام شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کریں. جیسا کہ عمار نے بھی فرمایا ان کو سنیں اور ان سے سبق لیں. بہرحال کل یعنی 10 محرم کو پوری وادی کشمیر میں یوم عاشوراء کے جو اجلاس ہے, جو پروسیشنز ہے وہ دیکھنے کو ملے. بلکہ آج ہم پروگرام سے قبل جب آپ کے لیے سرخیوں کا انتخاب کر رہے تھے تو بیشتر جو اخبارات ہیں ان میں سرخیاں اسی کے حوالے سے شائع ہوئی ہے. غرض کہنے کا یہی ہے کہ امام حسین ایک ایسی شخصیت ہے جن کی جو شخصیت ہے وہ صرف 10 دن کے لیے یاد نہیں رکھی جائے گی, بلکہ آپ نے تو پوری ایسی دلیری اور ایسی بہادری سے باطل کے خلاف لڑا, حق کے لیے لڑا. آپ ایسی شخصیت بن گئے ایسی خوبیوں کی وجہ سے کہ آپ قیامت تک نہیں بھول جائے. آپ کی ایسی شخصیت ہے جن کو قیامت تک نہیں بھولا جا سکتا. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے اس میں اور اضافہ کریں. اور یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے آغاز میں ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے موسم اور شہروں کے حوالے سے آپ تک جانکاری پہنچانے کی. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. آپ کو شہروں کا حال بھی بتا دیں. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی اور مال بردار گاڑیوں کو ادھم پور سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی. سری نگر سونمرگ گمری روڈ اور مغل روڈ پر بھی سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دستیاب ہیں. جی بہت شکریہ تابش. آج چونکہ ہم نے اہتمام الحمدللہ اہل بیت اطہار کو خراج پیش کرنے کا کیا ہے, ان کی شہادتوں کے تئیں جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے. لیکن اس اہتمام کی وضاحت سے پہلے ہم پہلے ایک منقبت سنتے ہیں عادل منظور صاحب کی آواز میں. اس کے بعد اپنے مہمانان سے ملاقات کریں گے اور آج خراج پیش کریں گے ان کی شہادتوں کو, ان کی قربانیوں کو اور ان کی شجاعتوں کو. پہلے یہ منقبت. بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, روح الامین صورت دربان فاطمہ, روح الامین صورت دربان فاطمہ, کتنی بلندیوں پہ ہے. کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں, کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں,
ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ، اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے۔ استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جین کے میں۔ گڈ مارننگ جین کے آپ دوردرشن کی کشر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ ایسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان دنوں ہمارا معمول رہتا ہے کہ ہم محرم الحرام کی اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مہمانوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور آج بھی کچھ ایسا ہی معمول ہے، اور بڑی خوشائن بات ہے کہ آج ایک نہیں بلکہ 2 مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ ہمارے آج کے مہمان کون ہیں آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ تجارتی وقفہ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے۔ خاندر ووت کلس پہ مے ون تو ون تہ گئی نا تیاری گژھِ سٲرٕے پانے۔ تھی نہ سمجھنی سون جائیداد کتہ انو یپر ہال مارکک تفریقہ سٲنۍ کور یی پراونہٕ صرف تو صرف اعجاز جویلرس نش أنمتس سون تو جائیداد سۭتۍ یُس کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن ماہرینن ہٕنٛز شوٗب چھُ بڑاوان۔ اعجاز جویلرس، GR شاپنگ سینٹر، قٲد کدل، نالیمار روڈ، سری نگر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے۔ ناظرین محترم، جب ہم دیکھتے ہیں کربلا کی یاد میں
اور کربلا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، محرم الحرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی ادب تخلیق کیا ہے ہمارے ادبا نے، ہمارے شاعروں نے، خواہ وہ مرثیہ ہو، وہ منقبت ہو، وہ نوحہ ہو، تو جب انسان ان تخلیقات کو پڑھتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے جیسے کہ آپ خود کربلا میں پیش آئے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک کیفیت ابھرتی ہے دل میں. اور پھر جب ہمارے نوحہ خان اپنی پرکیف آواز میں وہ کلام پڑھتے ہیں تو وہ کیفیت، وہ احساس ابھارنے کی کیفیت اور بھی شدید ہو جاتی ہے. آج ہماری خوش بختی، ہماری سعادت مندی کہ آج دو نوحہ خان جو ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. میری دائیں جانب عامر علی غازی صاحب ہیں جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف نعت خان بھی ہیں، نوحہ خان بھی ہیں، اور اس سے پہلے بھی پروگرام میں تشریف آور ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے محفل نعت کو آراستہ کیا تھا اور نذرانۂ عقیدت بدربار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تھا. اور میری بائیں جانب جو اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حجاز باون صاحب، یہ بھی نوحہ خان ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام. گڈ مارننگ. بہت بہت شکریہ. عامر صاحب، آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کی روایت یہ ہے کہ ہم بات چیت کرنے سے پہلے آج کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، ان نیک ایام کو، ان کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ نذرانہ پیش کریں گے پہلے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تو پہلا نذرانہ آپ کے یہاں سے کیا ہوگا؟ میں پہلے، کیونکہ معمور ہے مجالس کا کہ ہم منقبت سے، نعت خوانی سے شروع کرتے ہیں، تو میں پہلے منقبت کے ایک دو اشعار پڑھوں گا آپ کے سامنے. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرشتوں کر بو بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے مات ہمیں حلقوں سے لوگ محشر میں،
کہیں گے ماتم حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ کتنا اعلیٰ کلام اور کتنی اچھی آواز، اور آواز میں وہی کیفیت جو کربلا کے احساس کو دل میں ابھارتی ہے اور یہ وضع کرتی ہے کہ ان کی قربانیاں کتنی عظیم ہیں، انہوں نے کس منزل کا تعین کیا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے عامر، اور بہت شکریہ عامر صاحب۔ اور ہم کیونکہ ہمارے ساتھ میری بائیں جانب حجاز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے بھی گزارش کر دیں کہ وہ یہ جو محفل ہے اس سے مزید خوبصورت بنائیں، آپ بھی منقبت پیش کریں۔ ہاں جی، تو ایک کشمیری منقبت ہے، اس کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں۔ شان پذیر زند تھا کربلا، شان پذیر زند تھا کربلا، عظمت حق گاش را کربلا، عظمت حق گاش را کربلا، شان پذیر زند تھا کربلا، سر حسینن کر فدا دین حقس، سر حسینن کر فدا دین حقس، خون پننے گو سجا کربلا، خون پننے گو سجا کربلا، شان پذیر زند تھا کربلا، اصغر سویسین دار تیر نہیں، اصغر سویسین دار تیر نہیں، اسچ وزی وزی یاد پاواں کربلا، اش وزی وزی یاد پاواں کربلا، عظمت حق گاش راواں کربلا، شان پذیر زند
کیا بات حجاز صاحب یِتھ کٔنۍ تہِ تُہُنٛد نوحہ بوزان تہٕ تِمن پسنٛد کران آز بنفسِ نفیٖس تُہۍ سٲنِس سٹوڈیوس منٛز تشریف فرما تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. مےٚ ؤنۍتو گۄڈٕ تھوڑا بہت پنُن تعارُف دیٖتو سانٮ۪ن ناظریٖن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ اَسہِ چھِ آز صرف نوحہ بوزٕنۍ منقبت بوزٕنۍ مگر تھوڑا بہت کٔرۍتو انٹرڈیوٗس پنُن. پٮ۪ٹھ تہِ پتہ چھِ کہ میون ناو چھِ حجاز احمد اور یوٚتانۍ تعلیٖم ہُنٛد تعلق چھُ کیونکہ ریگارڈنگ دا ویژول امپیئرمنٹ لوگوں نے پتہ تھی کہیں کہ ایڈمیشن کس طریقے سے دیں گے ایسے بچوں کو. تو سب سے پہلے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول سے پڑھائی کی ہے 10ویں جماعت میں. تو اس کے بعد مزید پڑھائی جو ہے میری گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری جو جواہر نگر میں ہے وہاں سے ہوئی ہے. تو اسی دوران جو ہے میری جاب بھی لگی اسکمز ہاسپٹل میں. تو 2015-16 کی بات ہے. تو تم پتن روز تعلیم تجاری کشمیر یونیورسٹی سے میں نے ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ گریجویشن مکمل کی. تو ابھی اسکمز ہاسپٹل میں ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہوں. کیا بات. تو نوحہ خانی سے کت پٲٹھۍ گٔے دلچسپی اتھ ؤنۍتو مختصر. چونکہ مےٚ چھِ کینٛہہ پنٕنۍ اُستاد تہِ وَنہٕ بہٕ تِمن یقیٖنن چھِ تِم اُستادٕے یِمو مےٚ اتھ معاملس منٛز گایڈنس چھِ کٔرمٕژ. اُستاد محترم غلام حسن غمگیٖن صٲب چھِ پنٕنۍ چھِ اَسہِ مشہوٗر نعت خوان اور مشہوٗر نعت گوٚو یقیٖنن. اور پنٕنۍ چھِ اَسہِ سۄنوارٕکۍ محترم شریف الدیٖن صٲب یِمو مےٚ اتھ سۭتۍ لایہِ تھٲو. باقٕے امہِ علاوٕ اوس سکوٗلن منٛز درسگاہن منٛز اوس اَسہِ گۄڈٕ زیادٕ پہن وٕنکہِ کھۄتہٕ وٕنکٮ۪نن تہِ چھُ مگر مےٚ چھُ باسان وٕنکہِ کھۄتہٕ اوس زیادٕ پہن گۄڈٕ یُتھُے أسۍ ٲسۍ پران آز برونٛٹھ 5 ؤری یا 8 ؤری یا 10 ؤری تمہِ وِزِ اوس زیادٕ پہن سکوٗلن منٛز سکوٗل لیولہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ کمپِٹِشنز گژھان درسگاہ لیولہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ کمپِٹِشنز گژھان. تمہِ سۭتۍ بڑو انسانس زیادٕ پہن ذوق اور سُے ذوق چھُ ونکٮ۪نس برقرار تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِم یوکُن. آمیٖن آمیٖن. حظ تُہنٛدِس جذبس چھِ أسۍ سلام کران. مےٚ چھُ باسان یہِ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفے آسان آزمٲیش تہٕ امہِ آزمٲیشہِ خٲطرٕ چھِکھ آسان کینٛہہ لُکھ منتخب کٔرمٕتۍ. ہر کٲنٛسہِ چھُنہٕ آسان یوٗتاہ بیُتُر بیٚیہِ یوٗتاہ آزمٲیش ہٮ۪کن نہٕ تِم اتھ وُترِتھ کینٛہہ اتھ آزمٲیشہِ پٮ۪ٹھ. مےٚ چھُ باسان تۄہہِ چھُ امہِ آزمٲیشہِ باوجوٗد پوٚرمُت لیوٗکھمُت تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ پتہٕ پننہِ خٲطرٕ اکھ کٔریر پاتھ انتخاب کوٚرمُت اینڈ یوٗ آر ڈوٗیِنٛگ ویل اِن یور لایف دِس ٹایم. یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ نصیحت اکھ سبق تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تۄہہِ تہِ خراج پیش کران تُہنٛدٮ۪ن کوٗششن تہٕ کٲوشن تہِ. عامر تھوڑا بہت آپ اپنے تعلیمی پس منظر کے بارے میں بتائیں اور اپنے بارے میں تھوڑا سا اور نوحہ خانی کی طرف آپ کب مائل ہوئے؟ میں نے بیچلرس کیا ہے سول انجینئرنگ میں ماشاء اللہ. اینڈ اس کے بعد میں نے ماسٹرس کیا اسٹرکچرل انجینئرنگ میں. کیا بات. کرنٹلی ایم ورکنگ ایز اے اسٹرکچرل انجینئر. بالکل. تو میرا نعت کے ساتھ جو یہ تعلق ہے بچپن سے ہے. فرام دا اسکول ڈیز آئی ہیو بین پرفارمنگ نعت اوور دا اسٹیج. تو وہ ایک پلیٹ فارم ملتا گیا اینڈ کافی ٹیچرس کی طرف سے کافی اپریسیشن ملا اینڈ پیپل اراؤنڈ می دے اپریشیٹڈ می فار واٹ آئی واز ڈوئنگ. تو شوق بڑھتا گیا جتنا لوگوں نے اپریشیٹ کیا اتنا شوق بڑھتا گیا. پھر دھیرے دھیرے میں نے اسٹیٹ لیولس پہ along with حجاز ہم دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اسٹیٹ لیولس پہ. تو مطلب وہاں سے مطلب ایک بڑے پلیٹ فارم پہ وہ اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اتنا پیار دیا گیا. تو یہ مطلب یہ ایسا شوق ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. تو یہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے. اینڈ نوحہ خوانی منقبت خوانی اور نعت خوانی میں ان تینوں کے ساتھ مطلب بچپنے سے مطلب ایسوسیٹڈ رہا ہوں. بالکل. اور یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا تعلیمی پس منظر جو ہے آپ سول انجینئرنگ آپ نے کی ہے اس کے بعد اسٹرکچرل انجینئرنگ آپ نے کی ہے. ہم بھی انجینئرنگ کر کے ہی یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ جس کے دل میں یہ جذبہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ صلاحیت ودیت کی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انجینئر ہو کے کوئی نوحہ خان نہیں بن سکتا. یو آر اے پرفیکٹ ایگزامپل کہ آپ کا تعلیمی پس منظر کچھ بھی ہو لیکن اہل اطہار کی محبت جو ہے دلوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے. آپ کسی بھی پیشے سے ہوں آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ محبت ان کا احترام ان کی تعظیم آپ کے دلوں میں ہو. خیر آج تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں
नजराने पेश करने सुनने के लिए। अहले बैत अतहार की कोशिशों, काविशों, उनकी तकद्दो, उनकी कुर्बानियों के तई, और ज़्यादातर वही करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में बाकी भी कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ हम पे भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम और सुने, हम अपने दोनों नौहा खानों से एक वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के उस पार जो है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिटाव की होशियारी जो है, ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ आज 2 मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, दोनों नौहा खान हैं। मेरी दाईं जानिब है आमिर अली गाजी और मेरी बाईं जानिब है हिजाज अहमद। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा और वो जो कुछ खराज अकीदत पेश करते हैं शहदाए करबला के तईं, वो भी हम मज़ीद सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप तक पहुँचाएँगे अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा है और उसमें पहली ही खबर कल यानी 10 मुहर्रम के हवाले से शाया हुई है। आशूरा ऑब्जर्व्ड विद रेवरेंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉइंस जुलजना प्रोसेशन, पेज ट्रिब्यूट्स टू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एंड हिज कंपेनियंस, एंड फारूक अब्दुल्लाह पार्टिसिपेट्स इन ज़डीबल प्रोसेशन। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है और इससे ये सुर्खी NEP में रिवायती इल्म और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों को यकसा अहमियत, पूरे मुल्क में यकसा निसाब होगा। NCERT नए कोर्सेज़ की किताबें तैयार कर रहा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इससे एक खबर आप तक पहुँचाना चाहेंगे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल हेल्थ मिशन की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा। गैर मुतदी अमराज पूरी आबादी की स्क्रीनिंग लाजमी। जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों में नाकारा मशीनरी की मरम्मत और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की महकमा सेहत के हुकाम को हिदायत। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और वी द पीपल उन्वान के तहत एक अहम मौजू के हवाले से खबर शाया हुई है। डिस्पाइट कंटिन्यूअस क्रैकडाउन ऑन ड्रग माफिया, सेल एंड कंजप्शन ऑफ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस रिमेन्स अनचेक्ड इन JNK। ये एक बहुत बड़ी वबा है, बहुत बड़ा नासूर है, और मुझे लगता है जब तक ये मवाद दस्तयाब रहेगा यहाँ के नौजवानों को, तो हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि इसके जो है रूट्स हम उखाड़ फेंक सकते हैं। मुझे लगता है हमें उन ज़रायों का जायज़ा लेना होगा जिनसे ये हमारे यहाँ दाखिल होते हैं ये सब्सटेंसेस, उन पे कदगन लगानी होगी, तभी इस वबा का हम कला कमा कर सकते हैं। जी शुक्रिया अमर। मेरे पास उर्दू रोज़नामा है, इससे 2 खबरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली खबर सयाहत के हवाले से आया हुई है। केरल में किशन गंगा के खूबसूरत किनारे सैलानों की नई आरामगाह, खीमे सज गए, घरेलू टूरिज्म की शुरुआत, अब तक 60,000 की आमद, और ऐसे फोटोज सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है केरल के हवाले। जी और जो ये बॉर्डर टूरिज्म है इसने बहुत बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है JK टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और एक खबर इसी अखबार से, कंगन में बादल फटने बस्ती पानी में डूब गई,
7 رہائشی مکانات, مسجد شریف اور 2 اسکولوں کو نقصان, باغاتی اراضی تباہ. جی اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہ جو موسم کی قہر سامانیاں ہیں اور جس سے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی, جو از جان ہوئے, جن کے گھر جو ہے تباہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جلد از جلد جو ہے ان کی بازآباد کاری ہو اور یہ جلد سے جلد اپنے نئے مکانوں میں منتقل ہوں. حج کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے, حجاج کرام کی واپسی کا عمل جاری, اب تک 8300 واپس پہنچ گئے. 2 اگست کو آخری پرواز کے ساتھ ہی واپسی کا عمل مکمل ہوگا. جی آخری اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس پر بھی عاشورہ کے حوالے سے ہی خبر شائع ہوئی ہے. یوم عاشورہ پر ذوالجناح کا جلوس روایتی راستوں پر, بٹقدل لال بازار سے لے کر زڈی بل تک پوری شہرہ عزاداروں سے بھری پڑی تھی. وادی کشمیر میں سب سے بڑے ماتمی جلوس زڈی بل اور بڑگام میں برآمد ہوئے. آخری انگریزی روزنامہ, اور اس میں ایک خبر شائع ہوئی, سائبر فراڈ از این ایریا وچ ریکوائرز اے لاٹ آف اٹینشن, فارمر CBI چیف راکیش استھانہ. اخبارات کی سرخیاں جو ہر دن کی طرح ہم نے آپ تک پہنچائی, اور جیسے تابش کہہ رہے تھے آج ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان تشریف فرما ہیں. عامر علی غازی صاحب ہیں اور حجاز باون صاحب میری بائیں اور تشریف فرما ہیں. ہم جب بھی عامر ان قربانیوں کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو ہم اگر چھوٹی سی قربانی دیتے ہیں تو اس چھُ گژھان یِہوٚے پننہِ جایہِ تکبر کہِ اہن سا اَسہِ کوٚر سیکرِفایس, مگر تُہۍ وٕچھِو تِمن ییٖژاہ اہلِ بیتِ اطہارو کۭژاہ قۄربٲنی دِژ, مگر توٚپت تہِ ٲسٕکھ ندامت. سۄ ندامت باوان چھُ اکھ شٲعر وَنان, دَپان یوٗت دِتھ ٲسٕے ندامت کیٛاہ دِتُم, یوٗت دِتھ ٲسٕے ندامت کیٛاہ دِتُم, اللہ اللہ نیزٕ گرٛایَن سر دِتُم, اللہ اللہ نیزٕ گرٛایَن سر دِتُم, خوٗنہٕ پننہِ سۭتۍ لیوٚکھُتھ در کربلا, خوٗنہٕ پننہِ سۭتۍ لیوٚکھُتھ در کربلا, حق چھُ سپدان کامران باور دِتُن. یعنی ییٚلہِ اللہ تعالیٰ تہِ قرآنس منٛز یہ واضح چھُ کران کہ ییٚلہِ جب حق اور باطل کا معرکہ ہوگا تو آپ یقین رکھیے کہ باطل کو شکست چکھنی ہے, حق کو فتح یاب ہونا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو لیسن ہے اگر ہم اس کو خود میں انٹرنلائز کریں ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. تو خیر انہی قربانیوں کی یاد دہانی ہم آج کر رہے ہیں. تو اس یہ جو نیکسٹ نذرانہ جو ہے کیا ہوگا آپ کی طرف سے؟ جی ایک نوحہ ہے, کشمیری نوحہ ہے. بالکل. تو یہ نوحہ اس پس منظر میں لکھا گیا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نوحہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے گئے تو یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے. جی بالکل. ودان زینب بلائے مرگس حسین ود ہے ودان زینب بلائے مرگس حسین ود ہے بدد اندرم ونیت ونکس حسین ود ہے چبائے نیزان تو تیر نیہن مزار کر ہے چھو سر اویزان چون نیزس حسین ود ہے یہ کیمیا کوری پار بدن میوار ون تم یہ
کمیا کوری پار پار بدن میوار ونتم یہ دگ میں للون دہست رات حسین ود ہے چٹان شمرے لین چھاسر بآس بے سر چٹان شمرے لین چھاسر بآس بے سر وچھان روز بدور بے کس حسین ود ہے مدین درائے مست اوسم قبیل کرونی تم سری یک جا رٹیت مزار حسین ود ہے شاعر یوں کرتا ہے کہ راہ حق میں اپنے اصغر اور اکبر دے دیے، راہ حق میں اپنے اصغر اور اکبر دے دیے، فدیے امت کے لیے بہتر سے بہتر دے دیے، کس قدر فیاض تھا مولا علی کا نور عین، ایک سر مانگا گیا اس نے 72 دے دیے۔ بہت خوب۔ بلکہ عمار اور آپ دونوں مہمان سے میں یہ تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ قسم کلام پیش چاہے سہ نوحہ ٲسِن یا نعت ٲسِن یا مرثی ٲسِن یا منقبت ٲسِن، انسانس پٮ۪ٹھ چھِ اکھ الگ کیفیت طٲری گژھان۔ حجاز صٲب تۄہہِ نِش چھُ زانُن مختصرن اکھ نوحہ خان، بالخصوص اکھ نوحہ خان ییٚلہِ اکھ نوحہ پیش چھُ کران یا منقبت پیش چھُ کران یا مرثیہ پیش چھُ کران، کوٗتاہ ضروٗری چھُ تٔمِس مینٹلی تہٕ اِموشنلی جذبٲتی تہٕ ذہنی طور تیار روزُن؟ یقیناً درست فرمو تۄہہِ کہ تٔمِس چھُ مینٹلی تہٕ اِموشنلی جذبٲتی طور تیار روزُن، اور ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛزِ آوازِ منٛز یعنی تِم اِموشنز آسان تبھی سامنے والے پر جو ہے اثر انداز ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ تٔمِس گژھِ پننہِ آوازِ منٛز تہِ تِم اِموشنز آسان، تٔمِس گژھِ پتہ آسُن کہ بہٕ وَنان کیٛاہ چھُس اور بہٕ کٕمن خٲطرٕ چھُس یہِ خراج عقیدت پیش کران۔ بالکل صحیح۔ یہ تصور جو ہے انسان کے ذہن و دل کے ساتھ ساتھ یہ چھُ روحانی اکھ کیفیت انسانس چھُ ہمیشہ آسان اتھ خٲطرٕ تقدو پننہِ زندگی منٛز کرٕنۍ، پننہِ ذہنی نشو نما تہِ کرٕ، جذبٲتی شعر پٲر تہِ کرٕ، مگر یُس روح چھُ، یُس اصل اساس انسانس چھُ، یہ کِتھ کٔنۍ گژھِ استوار قربِ الہیس کُن، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا کُن، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز رضا گژھِ ییٚلہِ مقصوٗد آسہِ تہٕ تیٚلہِ چھُ پانے انسانس اللہ تعالیٰ بجر دِوان، تھزر دِوان ییٚتھۍ دُنیاہس منٛز۔ ناظرین محترم، ایک اور ہمارا جو خاص آج کا سیگمنٹ ہوتا ہے اتوار کے دن، آپ جانتے ہیں وہ روزگار کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سلیم اعجاز کپرا جو ہے اسٹوڈیو 2 میں گڈ مارننگ روزگار کو لے کر حاضر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نئے مواقعوں کے بارے میں وہ ہمیں جانکاری دیں گے، اس کے بعد اپنے مہمانوں سے جو ہے سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جیل کے۔
नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है रोज़गार के हवाले से चंद इतलात आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं जीएमसी जम्मू की इस इतला से। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत मुख्तलिफ असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 36। असामी की तफसील यूं है: ईसीजी टेक्नीशियन 2 असामियाँ, ईएमजी टेक्नीशियन 1 असामी, मेडिकल रिकॉर्ड कीपर 3 असामियाँ और मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट 30 असामियाँ। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 63 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.gmcjammu.nic.in। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू को नॉन टीचिंग की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 79। असामी की तफसील यूं है: अकाउंट्स असिस्टेंट कैशियर 6 असामियाँ, स्टेनोग्राफर 8 असामियाँ, फीमेल नर्स 1 असामी, ड्राफ्ट्समैन 1 असामी, डेटा एंट्री ऑपरेटर 4 असामियाँ, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, डिस्पैच, रिसिप्ट, स्टेशनरी, स्टोर क्लर्क एंड इक्विवेलेंट मिनिस्टीरियल पोस्ट्स 16 असामियाँ, ऑडियो विजुअल ऑपरेटर 1 असामी, साउंडमैन 1 असामी, इलेक्ट्रिशियन 2 असामियाँ, क्लासिफायर कम कैटलॉगर 1 असामी, टेक्नीशियन फॉर्म्स लैब क्लिनिक्स 2 असामियाँ, टेक्नीशियन फॉर्म्स लैब 30 असामियाँ, वर्कस सुपरवाइजर सिविल 1 असामी, कारपेंटर 1 असामी और ड्राइवर 4 असामियाँ। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.scost.org। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू को लाइब्रेरियन, रजिस्ट्रार, डीन्स और डायरेक्टर्स की असामियाँ पुर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 12। असामी की तफसील यूं है: लाइब्रेरियन 1 असामी, रजिस्ट्रार 1 असामी, डायरेक्टर रिसर्च 1 असामी, डायरेक्टर एक्सटेंशन 1 असामी और डायरेक्टर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग 1 असामी। डीन सब्जेक्ट मैटर फैकल्टीज कुल असामियाँ 6। इनमें फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री में 1 असामी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में 1 असामी, फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंसेज में 1 असामी, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में 1 असामी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 1 असामी, फैकल्टी ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में 1 असामी और डीन स्टूडेंट वेलफेयर 1 असामी। इन तमाम असामियों के लिए तनख्वाह का स्केल रहेगा 1,44,200, 2,18,200 रुपये। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2023 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें बज़रिया स्पीड पोस्ट या ज़ाती तौर इस पते पर जमा कराएं: जॉइंट रजिस्ट्रार सिक्रीसी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू, चट्ठा जम्मू J&K, पिन 180009। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.scost.org। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से नॉन टीचिंग की असामियाँ पुर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 9। असामी की तफसील यूं है: क्लीनर 6 असामियाँ और कुक हॉस्टल अटेंडेंट 3 असामियाँ। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत कम से कम मैट्रिक और ज़्यादा से ज़्यादा 10+2 होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 14,800, 47,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.scost.org। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोज़गार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा।
بہت شکریہ سلیم اعجاز کپرا صاحب ہم تک گڈ مارننگ روزگار کا یہ سیگمنٹ پہنچانے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جین کے اور ہمارے ساتھ آج 2 نوحہ خان تشریف فرما ہے. میرے دائیں جانب ہے عامر علی غازی اور میری بائیں جانب ہے حجاز احمد. حجاز صاحب اس کریو پروگرامس منز یہ پلان اس کرو زیادہ بوزو مگر ذمہ داری تہ آسان تو بوزنے تو پنہ مدر آواز مز کی بیاکھ کوشر نوحہ یمن بسم اللہ یس زن شہدائے کربلا یم زن بالکل امام حسین 72 افراد کے ساتھ علیہ السلام شہادت دی علیہ السلام. تو اسی پر شاعر جو ہے کچھ یوں کہتا ہے جی. سین مجھ سے کیا وی حسین سین مجھ سے کیا وی حسین دل اگر ٹھہری ستم باوی حسین دل اگر ٹھہری ستم باوی حسین اے علی اکبر میں ونج چھم چھنا اے علی اکبر میں ونج چھم چھنا تریش چھن امکان سے کیا چاوی حسین تریش چھن امکان سے کیا چاوی حسین دل اگر ٹھہری ستم باوی حسین کربلا وتت ونما زینب کربلا وتت ونما زینب یتی نئی مشکل یتی راوی حسین یتی نئی مشکل یتی راوی حسین دل اگر ٹھہری ستم باوی حسین سین مجھ سے کیا وی حسین کلام تو پتہ آواز ون اس نش کی 5-6 منٹ یتھ پروگرامس مز مے باسان اگر نہ کربلا کن اسباقن پہ
کربلاس مز درس تو نصیحت پان یہ تہ سورمت تات پہ کت کرو یہ پروگرام روز نامکمل. عامر صاحب تھی یل سنان یم واقعات پران تاریخ کربلا مطالعہ کران, واٹس دا بگیسٹ ٹیک اوے یو ٹیک فرام کربلا؟ I believe Karbala is all about justice. Karbala is all about humanity. No, numbers don't matter. They were 72 and उनके मुकाबले में ऐसे बहुत तादाद थी. तो आई बिलीव दैट कि अगर आपका इरादा एक आपने आज़म किया है कि आप हक के साथ खड़े हैं तो मतलब हक हमेशा सुरखरू रहता है. बिल्कुल. तो ये एक बहुत बड़ी टीचिंग है पूरी इंसानियत के लिए. इवन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैड इंस्पायर्ड so मतलब गांधी जी है not only Muslims, yes he has inspired whole of the humanity. So he has set an example for क़यामत तक के लिए एक मिसाल है. तो न तो ऐसा मुसीबत कहीं आया है एंड जो दर्स करबला से निकलता है वो भी ता अबद से अज़ल तक कायम रहेगा. और इसमें यही तो खूबी है कि ये किसी खास फिरके के लिए पैगाम नहीं है, किसी खास मजहब के लिए पैगाम नहीं है. इस पैगाम में एक आफाकियत है, एक जमीयत है, एक यूनिवर्सैलिटी है. मुझे लगता है उस चीज़ को अगर हम सब समझेंगे तो बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा. यही सवाल मुझे लगता है हिजाज साहब से भी, क्या सारी खुद बड़ सीख या सारी खुद बड़ लर्निंग करबला? जिस तरीके से आमिर साहब ने वैसा फरमाया कि इट वाज ऑल अबाउट जस्टिस, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दित्ती थी अख चीज़ हयत यथ कुन जहन पज थाउन कि हर कुन चीज़स गस मकसद रजा इलाही आसुन. तो इत पटन सन सूरह तौबस में से गालिबन आयत 24 इत पटन सन अल्लाह ताला कहें चीज़न हिंद जिक्र करान 8 चीज़ करीबन कमो बेश 8 चीज़ में माल औलाद तिजारत वगैरह. पचा अल्लाह ताला से फरमावान कि अगर तो यमन सारी चीज़न हूँ मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा तो अल्लाह तुम करो इंतज़ार युत काल अल्लाह ताला तय पढ़न पन अजाब सोच. तो अपने नाना के दीन को ज़िंदा करने के लिए और मकसद सिर्फ रज़ा इलाही हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि नाना के दीन को ज़िंदा रखना है और सुई दीन जिस तमो जिंदा थो मे बसान सोई कुर्बानी तमी कुर्बानी हूँ नतीजे कि आज अगर कत करो एज अ मुस्लिम और दीन हकूक बड़ प्रचार कर बिल्कुल. क्या बात है, ये बड़े जामिया पैगाम तुंद ये मे बसान तुम कोर सोरे समेट यह सेशन अत पैगामस मज. वह आखिरी 2 मिनट अख शार गोड़ आमिर साहब पत हिजाज साहब तथ पे करो कंक्लूड. आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन. आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन. जाते जाते जुब्बा इला छू खून जुब्बा इला छू खून इब्तिदा इंतिहा छू खून कूत मुश्किल छुला इला मान कूत मुश्किल छुला इला
دشت کربو بالا چھو خون مہمان سب کا شکریہ اس کا. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج اسی نوٹ پہ مجھے اور تابش کو اجازت دیجیے. کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے.